دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آزئی ساتم وفکر سات من سعاد اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وین حتی تسکنہو ورزقتا وانوتمتعو فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی ابائی الحسین و بنائی الحسین و اجزائی الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین و لعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلند تر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے مل کے آمین کہیے گا، میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف دور میں مختلف حجتوں کو زمین پہ اتارا، جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ ہر دور کے انسان پہ ہر دور کی حجت کی اطاعت کو توحید نے واجب قرار دیا۔ سب سے پہلی خلافت، سب سے پہلی حجت اللہ نے حضرت آدم کو قرار دیا، اور تذکرہ اس حجت کا اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ سطریں آپ قبول فرماتے جائیں گے، داد بے شک نہ دیں گے، لیکن قبول ضرور کریں گے۔ آواز توحید آئی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں خدا نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے، تم اجماع کر لو، تم اکٹھے ہو کے اپنے میں سے کسی ایک کو چن لو۔ خدا نے کہا نہیں، نہ تم نے چننا ہے، یہ میں نے بنانا، کیونکہ خلیفہ جب بھی بناتا ہوں میں ہی بناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ چناؤ سے نہیں ہونا، اجماع سے نہیں ہونا، ووٹنگ سے نہیں ہونا، خلیفہ میں نے بنانا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار میرے نزدیک ہے۔ فرشتوں کو خدا نے کہا صرف میں نے بنانا ہے، تم نے اسے ماننا ہے۔ میرے مالک کیسے ماننا ہے؟ فرمایا فَإِذَا صَلَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے عزت دار میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائی علی رضا تشریف فرمائے۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ دیر میں انہیں بٹھاؤں گا بھی نہیں، بر وقت وہ بھی حاضری دے سکے۔ فرمایا جب میں اس کے ڈھانچے میں روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دینا، لیکن سجدہ تب کرنا جب روح پھونکوں، روح سے پہلے نہ کرنا۔ روح سے پہلے سجدہ کیا تو سجدہ ہوگا آدم کے بت کو،
اور خدا بت پرستوں کو خلافت دے ہی نہیں سکتا۔ سجدہ تب کرنا سرکار جب میں روح بھونکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بکھر بار اس علاقے کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، مولوی نے کہانی اور سنائی ہے، قرآن کہانی اور سنا رہا ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ سجدہ ہوا تھا آدم کو، انکار ہوا تھا آدم کا۔ اللہ کہہ رہا سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح کو ہوا جو آدم میں بھونکی گئی۔ اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو اس روح سے پہلے بھی ہوتا۔ آدم کا پتلا تو بہت عرصے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں آیا، فرشتے دیکھتے تھے گزر جاتے تھے۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہوا ہے کہ سجدہ بعد میں ہوا، تخلیق آدم پہلے ہو چکی تھی۔ خدا نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا، سجدہ تب ہوا، توجہ صاحبان میری، جب روح بھونکی گئی۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا۔ بابا جی پھر مجمع انصاف کرے گا، قرآن اگر یہیں پہ ہے تو ابھی ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک یہ روح جو پھونکی تھی یہ روح کیا تھی؟ آواز ہے روح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ فیصلہ مجمع نے نہیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور جو علی جیسے اولے امر کا انکار۔ بسم اللہ لے توجہات ہو گئی سرکار، بسم اللہ جی، آپ جی زندہ و سلامت آپ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ امر کو، خدا نے کہا سجدہ کرو میرے امر کو، سب سجدے میں گر گئے، چاروں طرف سجدہ، درمیان میں آدم، چاروں طرف سے ملائکہ سجدے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا استکبر وکان من الکافرین۔ خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ اب دکھ ہوا ہے مجھے، آپ ذہنی طور پہ بالکل مجلس کے قریب تھے لیکن آپ آیت کا حسن نہیں سمجھ سکے۔ خدا نے کہا کان من الکافرین، یہ تھا ہی کافر، یہ پہلے سے کافر تھا۔ میرے مالک یہ تو سجدے کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا کافر۔ بول پڑو زحمت فرما سکتے وہ، میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، فرمایا عبادت میں کوئی شک نہیں، عبادت کرتا تھا کافر۔ میرے مالک اگر یہ کافر تھا تو عبادت کیسی؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھا تھا، فرمایا بیٹھا تھا فرشتوں میں، تھا کافر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگلی صدر کون سمجھے گا اور کچھ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ خدا نے کہا بیٹھا فرشتوں میں تھا لیکن تھا کافر۔ اللہ نے کافر کہہ کے زمانے کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ لانتی معصوموں میں بیٹھا ہو، لانتی ہو جو بول سکتا معصوم بسم اللہ سے قریب بیٹھنے سے، قریب رہنے سے، صحبت اختیار کرنے سے نیتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بندے ہمیں سوال کرتے ہیں نا جی، میں سادہ بات کھول کے کر دیتا ہوں، سادہ سوال کر دیتا ہوں، نام نہیں لیتا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں جی آپ شیعہ آج کہتے ہیں جی فلاں بندہ بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں، تمہیں پتہ چل گیا، نبی کو نہیں پتا تھا؟ یہی سوال ہوتا ہے نا ہم پہ کہ جی آپ شیعوں کو آج پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ وہ بندہ غلط تھا، رسول کے قریب بیٹھتے تھے، نبی کو نہیں پتا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے اپنی محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ نبی علم غیب سے نہیں جانتے تھے کہ اس نے میری اولاد سے اچھا سلوک نہیں کرنا؟ پھر نبی کو چاہیے تھا نبی اسی وقت اٹھا دیتے، نبی نے پاس بٹھائے رکھا، آپ شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی بندے کو میں یہی سوال پلٹا کے کرتا ہوں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے فرشتوں میں کیوں اٹھایا؟ جو بول سکتا تھا وہ بولے نا، جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بندہ تو بولے۔ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا؟ اگر خدا کو پتا تھا خدا نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ میرے مالک تو نے کیوں فرشتوں میں بٹھایا؟ اب اس بات کا علم قبلہ تشریف فرمائیں یا میرے بھائی علی رضا علمی ہے، یہ دونوں شخصیات اس بات کی تائید کریں گے۔ فقہ کا قانون ہے نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ نجاست جب تک ظاہر نہ ہو بسم اللہ اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں۔ خون نجس ہے، ہمارے جسم میں لیٹروں کی صورت میں، نماز پڑھو ہو جائے گی،
बोतलों की सूरत में अंदर है, पढ़ो नमाज हो जाएगी। एक कतरा भी बाहर आया, फिर ने कहा रोक, कब? पहले इसे पाक कर। मेरे मालिक अंदर भी तो यही था, फरमाया तब अंदर था, अब बाहर आ गया है, इसे पाक करो। इसका मतलब जब तक निजासत छुपी रहने दो, ज़ाहिर हो जाए उसे पाक करो। इब्लीस ने निजासत छुपाई रखी, खुदा ने फरिश्तों में बैठा रहने दिया, इसे ज़ाहिर की, खुदा ने निकाल दिया। बंदों निजासत छुपा के नबी के करीब बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया, इन्होंने ज़ाहिर की, नबी ने बाजू में हुजरे से निकाल दिया। सब सजदे में है इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। खुदा ने कहा क्यों सजदा नहीं कर रहा? उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा क्यों नहीं करेगा, वजह तो बता दे। उसने कहा दलील ये है, ये मिट्टी से है, मैं आग से हूं, आग मिट्टी से अफजल होती है, लिहाजा मैं अफजल हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, ये मफजूल है, ये मुझे सजदा करे। खुदा ने कहा किस बात पे सजदा नहीं कर रहा? सिर्फ अपनी खिलकत की वजह पे कि तू आग से है और ये मिट्टी से है। जबकि हजरत आदम सिर्फ मिट्टी नहीं थे, अनासर अरबा का मजमूआ था आदम। आदम में पानी भी था, आदम में आग भी थी, आदम में हवा भी थी। इसने पानी का इनकार नहीं किया, आग का इनकार नहीं किया, हवा का, इसने सिर्फ मिट्टी का इनकार किया। आदम में मिट्टी है, मैं नहीं झुकता। अब मुझे नहीं पता कि अंधेरे में है, लेकिन बात तो जा रही है, नूरे विलायत तो अंदर रोशन है ना, चेहरों में चमक भी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि इब्लीस ने इनकार कर दिया था तुराब का। उसने कहा मैं मिट्टी को सजदा नहीं करता। आज भी इब्लीस वाली इबादत देखनी हो, बंदा सजदा करने लगे, उसके आगे थोड़ी सी मिट्टी रखो, वो कभी नहीं करता। इनकार कर दिया उससे सिर्फ इस वजह से। खुदा ने कहा अच्छा तो इसलिए सजदा नहीं किया? उसने कहा नहीं किया। खुदा ने कहा फिर सदा सुन फखरुज, अब भी निकल, फौरन निकल, सीगा अमर, अभी निकल। लानत इला यौमिद्दीन, दरवाजे पे लानत तेरा इंतजार कर रही है, क़यामत के दिन तक वो तेरे साथ रहेगी। मेरे मालिक ये इतनी जल्दी सजा क्यों सुनाई? गफारुल ज़नूब तू, सतारुल अयूब तू, गुनाह तू माफ करता है, आखिरी सांस तक तू मोहलत देता है। मेरे मालिक हो सकता है ये फैसला इसका जज्बाती हो, गुस्से में आके इसने कह दिया नहीं सजदा करता। थोड़ी देर के लिए बैठे, बात मेरी तरफ रखिए, ज़हन मेरी तरफ रखिए, थोड़ी देर के लिए बैठे इसे आके मलाइका समझाएं कि हमने भी किया था, तू भी कर दे। 2-4 फरिश्ते इसे राजी करके ले आए कि तेरी बारगाह में आगे, अच्छा मैं कर देता हूँ। मालिक तूने मोहलत ही नहीं दी, फौरन लानती बना दिया। इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतने साल इबादत करता रहा, 50-50 हज़ार साल के एक सजदे करता रहा, इतना बड़ा नमाजी था। आयातुल कुलूम में इमाम मजलसी अलैहिर्रहमान लिखा 6 लाख साल इबादत की थी इसने, 6 लाख साल, यहाँ का साल नहीं, नूरी साल, 6 लाख साल इबादत, 50,000 साल का एक सजदा, एक लम्हे में लानती बना दिया। ना नमाजें देखी, ना इबादत देखी। चाहिए ये था इसे सोचने की मोहलत दी जाती कि थोड़ी देर के लिए सोच, फिर मेरी बारगाह में आ, हो सकता है तुझे अपनी गलती पे शर्मिंदगी हो। खुदा ने कहा ना सोचने की मोहलत दूंगा, ना इसे माफ़ी की गुंजाइश दूंगा। मेरे मालिक क्यों नहीं दे रहा? फरमाया हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। आपकी सोच होगी और मैं नतीजा दे जाऊंगा। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज मैंने इसे माफ़ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। उसे भी माफ़ किया था, हमें भी माफ़ कर दे, उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसके गले में लानत का तौक डाल के दुनिया को बता रहा हूं, मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं। ये पहला इज्तिमा था अल्लाह की हुज्जत के ऐलान का जो अर्श पे हुआ। दूसरा ऐलान हुज्जत की अताअत का फर्श पे हुआ। यहाँ खुदा ने आदम का ऐलान किया, गदीर के चौक पे पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान किया। वो मासूमों का मजमा था, ये सहाबा का मजमा है।
وہاں بھی اقرار کا حکم تھا، یہاں بھی اقرار کا حکم ہے۔ وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں بھی ایک اٹھا ہے۔ اسے شیطان کہتے ہیں، اسے حارث بن نعمان کہتے ہیں۔ اس نے بھی نمازوں پہ تکبر کیا تھا، اس نے بھی سجدوں پہ ناز کیا تھا۔ خدا نے اسے بھی لعنتی بنا دیا، اسے بھی لعنتی بنا کے خدا نے دنیا کو بتا دیا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے؟ حکم قدیر سے میدان غدیر میں زبان تطہیر سے دست امیر کو بلند کیا گیا۔ علی کی ولایت نبی نے اجر رسالت کی ادائیگی کے صورت میں رکھ دی۔ کسی ایک بھی صحابی نے اٹھ کے سوال نہیں کیا کہ واجب کی نیت سے یا مستحب کی نیت سے، کیونکہ علی واجب اور مستحب میں ہے ہی نہیں۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کہتے ہیں۔ نہیں، میں شاید سمجھا نہیں سکا، آپ نے ذہن پھر ادھر کو پھیر لیا۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ درزی سے لباس سلوائے اجرت نہ دے، گھر آ کے آب زمزم سے دھوئے، مدینے کا عطر چھڑکے، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھے، صبح کو عالم دین سے جا کے پوچھے نماز ہوئی، وہ کہے گا نہیں، نہ خضوع میں کمی، نہ خشوع میں کمی، نہ قرأت غلط تھی، غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اسے کہا تو نے لباس کی اجرت نہیں دی، تو لباس کی اجرت نہ دے اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو دین کی اجرت نہ دے اللہ سجدے کیسے قبول کرتا؟ دین کی اجرت کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ واجب ہے ہر شیعہ پہ ولایت علی کا اقرار کرنا۔ دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا نہ سوچنا، امیر کی ولایت نہ چھوڑنا، غریب کا ماتم نہ چھوڑنا، حکم غدیر نہ بھولنا، سجدہ شبیر نہ بھولنا۔ علی ولی اللہ فضائل بھی ہے، علی ولی اللہ مصائب بھی ہے۔ جتنی دیر خدا منواتا رہا وہ فضائل تھا، جب بچانے کے لیے اولاد گھر سے نکلی وہ مصائب ہو گیا۔ جتنی دیر تک بیٹے رہے ولایت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے رہے۔ یزید نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے علی کا بیٹا مار دیا، اب علی ولی اللہ کون پھیلائے گا؟ وہ بیٹی اٹھی جس کے احترام میں علی جیسا امیر اٹھتا تھا۔ اس نے کہا بابا وعدہ ہے عالیہ کا، اب میں بیٹی نہیں، میں بیٹا بن کے اٹھوں گی۔ شام تب تک چھوڑوں گی نہیں جب تک گلیوں سے اعلان نہ کرواؤں کہ باغی نہیں نمازی تھا۔ مصعب کا بہت عمدہ لہجہ میرے بعد تشریف فرما، آپ کے علاقے کی زینت فخر اللہ صحت کے ساتھ وقت کے ساتھ ایسے ہی سلامتی عطا فرمائے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا محرم کا چاند قریب ہے، چند راتیں رہ گئی ہیں غریب کی، میں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کروں گا، واجب سمجھ کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں محرم سے پہلے، تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں شامل ہو سکیں۔ اور میرا اللہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کے ماتم سے بڑھا دے۔ سج جائیں گے عزا خانے، لباس سیاہ ہو جائیں گے، گلیوں میں نوحے، بازاروں میں سبیلیں، ہر جگہ گریا، ہر جگہ ماتم۔ جیسے ہی 10 محرم گزرتی ہے بادشاہ حسین کی عزت کا سمے سے لگتا ہے جیسے دنیا پھر اداس ہو گئی ہے، پھر اگلے سال یہ قوم رونے کا انتظار کرتی ہے۔ میں یہ ہاتھ باندھ کے مہمان ہوں تمہارا، مدت کے بعد دوبارہ اسی نگری میں زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ میرے ہاتھ بدے ہوئے، منت کر کے کہوں گا محرم آئے، عزاداری کو رسم نہ سمجھنا، عزاداری کو رواج نہ سمجھنا، عزاداری کو فیشن نہ سمجھنا، عزاداری تیری دین کی روح ہے، عزاداری تیری عبادت ہے۔ محرم کے 10 دن اپنے چہرے کی حالت ایسے رکھنا
تیرے گھر کی حالت ایسے ہو لوگوں کو پتہ چلے اس گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہے، تیرے چہرے سے اندازہ ہو اس کا کوئی قریبی مارا گیا ہے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ یحییٰ ایک شیعہ ہے مدینے کا رہنے والا، صادق آل محمد کے دور میں، وہ کہتا ہے ایک رات اچانک محلہ بنی ہاشم سے اتنی چیخوں کی آوازیں آئی، وہ کہتا میں تڑپا روتا ہوا جب میں رسول کی دہلیز پہ گیا تو صحابہ کا رش دروازے پہ تھا، میں نے کہا رونے کی وجہ، انہوں نے کہا ہم بھی یہی آوازیں سن کے آئے ہیں، اللہ کرے جعفر صادق کو خیر ہو۔ انہوں نے کہا دروازے پہ دستک دی، غلاموں نے دروازہ کھولا، یحییٰ کہتا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا، میں نے دیکھا جعفر صادق سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے، ریت پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ وہ کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا اتنے گریے کی وجہ امام سے رونے کی وجہ سے بھولا نہ گیا، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، رو کے کہتے وہ چاند طلوع ہو گیا جس میں اجڑ گئی پیغمبر کی بیٹیاں۔ منت ہے، کوشش کرنا حسین کی عزاداری عبادت سمجھ کے کرنا، مصعب نہیں، مصعب میرے بعد پڑھنے والے میرے واجب الاحترام۔ ایک قصہ، ایک کہانی، ایک معجزہ پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ علی حسین شورسی عراق کے بہت ہی مستند عالم دین، امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے دروس دیتے تھے، ساری زندگی عزاداری کے لیے بہت کام کیا، لکھا ہی عزاداری پہ، لکھا ہی مصعب، مقتل کو لکھا۔ ان کی 3 معتبر کتب عربی میں مقتل کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہیں، بحور الغمہ، انوار الغمہ، اسرار الغمہ۔ ان میں سے ایک روایت لے کے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مصر کا شیعہ تھا، امام حسین نے اتنا نوازا ہوا تھا، ہر سال اس کے گھر میں محرم کے 10 دن حسین کی مجلسیں ہوتی، ماتم ہوتا، عزاداری ہوتی۔ ایک سال ایسا آیا غریب ہو گیا، مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہوا گھر کے برتن بھی بک گئے۔ سوچنا اس واقعے کو، نصیحت لینا اس میں سے، تمہیں پتہ چلے عزاداری کی قیمت کیا ہے، عزاداری تم تک پہنچی کیسے ہے۔ اتنا غریب ہو گیا کہ گھر میں کھانے کے برتن بھی کوئی نہیں، اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ چھت پہ جا کے اس نے محرم کا چاند دیکھا، رو کے چاند سے کہتا میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، کاش تیرے آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، تو بھی طلوع ہو گیا۔ میرے گھر میں اندھیرے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، میرے گھر میں خاموشی، میرے گھر میں غریب کی عزاداری نہیں ہو رہی۔ یہ رو کے چاند سے گلے کر رہا تھا، یا زوجہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جا کے کہتی جب گھر میں قیمتی چیز ہو پھر غربت کا شکوہ نہیں کرتے۔ تڑپ کے بیوی کا چہرہ دیکھ کے کہتا اچھا تو عورت ہے، تو نے کو زیور چھپا کے رکھا ہے، مجھے جلدی وہ قیمتی چیز دے، تجھے نہیں پتا مجھے حسین کی عزاداری سے بڑا لگاؤ ہے۔ آگے آگے بیوی چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ جو ذہنی طور پہ مجلس میں ہے اس کی بے ساختہ ہائے نکلے گی۔ بیوی چلتی چلتی اس کمرے میں گئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے۔ بیٹوں کے کمرے میں زوجہ پہنچی، بیٹوں کے سرہانے جا کے چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شوہر کہتا میں نے تجھے کہا وہ قیمتی چیز نکال، تو یہاں آ کے کیوں کھڑی ہو گئی؟ شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ کر رو کے کہتی میں کنیز ہوں، منت کرتی ہوں بیٹے غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ۔ جب کہا نا بیٹے غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ، شوہر دیکھ کے کہتا تو ماں ہے، کیسے کہہ دیا تو نے بیٹے بیچ؟ کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے؟ رو کبھی سچ بتا ہمیں دیے کس نے تھے؟ کہتا حسین ابن علی، رو کے کہتی عزاداری کس کی ہے؟ فرمایا حسین ابن علی کی۔ تڑپ کے کہتی جب گھر میں کوئی چیز نہ ہو پھر اولاد تو ہم بیچ سکتے ہیں نا، بیٹے غلام بنا کے بیچ، 10 دن گھر میں غریب کی عزاداری کروا۔ تڑپ کے کہتا میں بیٹے کیسے بیچوں؟ رو کے کہتی سچ بتا اکبر سے پیارے، اصغر سے اچھے ہیں، اون و محمد سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اٹھائے بیٹے، ماں نے لباس تبدیل کروائے، بیٹوں کا سر چوما، رو کے کہتی جہاں بھی جاؤ لوگ باپ کا نام پوچھے نہ بتانا، کہہ دینا ہم حسین کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک وصیت یاد رکھنا، جس گھر میں رہنا یہ سوچ کے خدمت کرنا تمہاری قیمت سے میں نے حسین کی عزاداری کروا دی۔
تمہاری قیمت سے میں نے غریب کا ماتم کروانا ہے، تمہارے پیسوں سے میں نے حسین کی نیاز بنانی ہے۔ میرا لال خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے، جس بھی گھر جاؤ ایسے خدمت کرنا۔ تمہاری رقم سے میں نے حسین کی عزاداری کروانی۔ ماں نے بیٹے تیار کر کے باپ کے حوالے کیے، باپ نے بچوں کے بازو پکڑے، بردہ فروشوں کے بازار میں چلا گیا، آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، خریدار کوئی نہ آیا، روتا روتا بازار میں تھک کے بیٹھ گیا۔ توجہ میری طرف کرنا، تمہیں حسین کے واسطے روتا روتا بازار میں زمین پہ بیٹھا، سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بقیے والی زہرا تیری اولاد کا مقدر، میرا بڑا جی چاہتا تھا حسین کی عزاداری کرواتا، لیکن ہو سکتا ہے تجھے میری عزاداری قبول نہیں۔ اب اس نے یہ شکوہ کیا، بازار سے گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی، اس نے تڑپ کے پیچھے دیکھا، دور سے گھوڑے سوار آ رہا تھا، گھوڑا سوار اس کے قریب آ کر رکا، چہرے پہ گھوڑا سوار کے نقاب تھا، آواز دے کر تھا، غلام بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا۔ گھوڑا سوار کی آواز، قیمت بتا۔ رو کے کہتا، کوئی کائنات بھی دیتا، میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے تھے، قیمت نہیں بتا سکتا، بس اتنا دے دے، 10 دن میرے گھر میں غریب کی ماتم ہو سکے، 10 دن میرے گھر میں حسین کی عزاداری ہو سکے۔ اتنا کہنا، گھوڑا سوار کی آواز دی، وہ سامنے گھوڑے کی کونس میں دینار پڑے ہیں، یہ دینار اٹھا اور بیٹے میرے ساتھ سوار کروا دے۔ 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا، گھوڑا سوار میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی امیری کیا ہے تو دینار اٹھا کے بھی مجھے نہیں دے سکتا۔ گھوڑا سوار کی آواز، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے۔ حضروں کو میں نہ کوشش کرنا ماتم کی، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ کوئی نہیں، میرے بازو کوئی نہیں، اپنے لال میرے گھوڑے پہ سوار کروا۔ اس نے دونوں بیٹے گھوڑا سوار کے ساتھ بٹھائے، علی بھائی سینے سے لگا کے، گھوڑا نظروں سے اوجھل ہوا، گھوڑے کا نظروں سے اوجھل ہونا، دیناروں کی تھیلی ہاتھ میں، روتا ہوا گھر کی جانب چلا۔ دروازے پہ زوجہ آ گئی، خالی ہاتھ شوہر کو دیکھا، رو کے کہتی، بک گئے؟ ہاں بک گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، پھر تجھے حسین کا واسطہ، بیٹوں کو نہ رونا، اب ہم نے حسین کو رونا ہے، جلدی مجھے قیمت دے، مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کر، جس نے غریب کی عزاداری سننی ہو ہمارے گھر آ جائے، میرے گھر میں غریب کا ماتم ہوگا۔ مومنین آنا شروع ہو گئے، مجلس کا اہتمام ہو گیا، میں پڑھ رہا ہوں تو سن رہا ہے، ذہن میں رکھ، بیٹوں کی قیمت سے ماں نیاز بنا رہی تھی، بیٹوں کی قیمت سے گھر میں عزاداری ہو رہی تھی۔ شام ہو گئی، مومنین مجلس سن کے عزاداری سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، گھر میں شوہر بچ گیا، بیوی بچ گئی۔ آدھی رات کے وقت قریب آ گیا، کبھی ماں بچوں کے لباس دیکھتی تھی، کبھی باپ بیٹوں کے بستر دیکھتا تھا۔ آدھی رات کے وقت زوجہ اٹھ کے شوہر کے قدموں پہ آئی، رو کے کہتی، نہ مجھے شرمندگی ہے، نہ مجھے پشیمانی ہے، صرف مجھے اتنا بتا کس کے ہاتھ بیچ کے آیا ہے۔ رو کے کہتا، چہرہ نہیں دیکھا، چہرے پہ نقاب تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں، شکل سے کوئی امیر لگتا تھا، قیمت دے کے چلا گیا۔ ابھی اتنی بات کی تھی، یا دروازے میں دستک کوئی مومنہ دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے۔ مومنہ قدموں میں گر گئی، رو کے کہتی، بی بی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں معافی مانگتی ہوں، انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے، بی بی مجھ سے قیمت واپس نہ مانگنا، میں نے حسین کی عزاداری کروا لی ہے۔ ابھی یہ رو رہی تھی، یہ بی بی کی آواز آئی، ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ رو کے کہتی، تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ تڑپ کے کہتی، تیرے گھر میں کس کا ماتم ہوا؟ کہتی، کربلا کے غریب کا۔ بی بی رو کہتی، تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی، میں ساری رات تیرے بیٹے اپنی گود میں اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی، او میرے حسین کے فقیر، او میرے غریب کا صدقہ۔ اللہ اللہ